السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علموں، آج ہم معاشرتی علوم 7ویں جماعت کا جو چیپٹر ہے، ہمارے پاس باب ہے شہری حقوق اور ذمہ داریاں، یہ پڑھیں گے۔ اچھا، شہری حقوق اور ذمہ داریوں میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہری ہوتے کون ہیں، کہ لوگوں کو شہری کہا جاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے وہ شخص جس کو قانونی طور پر کسی خاص ملک کا شہری تسلیم کیا گیا ہو اور جس کو وہاں پیدا ہونے کے باعث وہ حقوق حاصل ہوں، یا وہ شخص جو کسی خاص شہر یا علاقے میں رہتا ہو، اس کو شہری کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ تمام لوگ جو کسی خاص ملک کے خاص شہر میں پیدا کیے گئے تو وہ اس ملک کے شہری کہلاتے ہیں، یا وہاں کے کسی خاص علاقے میں رہتا ہو تو اسے شہری کہا جاتا ہے، یہ لوگ شہری ہوتے ہیں۔ حقوق کی درجہ بندی، اب شہری اور حقوق اور اس کی ذمہ داریاں تھیں، اب حقوق کیا ہوتے ہیں، اس کی درجہ بندی کس طرح کی گئی ہے۔ شہری حقوق کیا ہوتے ہیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو جسمانی مار پیٹ، تشدد، زبردستی، غیر انسانی سلوک یا بے قاعدہ یا جبراً گرفتاری یا ملک سے بے دخل کیے جانے پر کوئی زور زبردستی نہ کی جائے، یہ ہر شہری کا حقوق ہے، حقوق میں شامل ہے۔ سیاسی حقوق میں کیا کیا باتیں شامل ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو سیاسی حقوق میں اظہار رائے کی آزادی اور جماعت بنانے، یعنی کہ اپنی سیاسی جماعت بنانے، اجتماع کرنے کی آزادی شامل ہوتی ہے۔ ہر ایک شہری کو حکومت میں حصہ لینے کا حق ہوتا ہے اور اس کو ووٹ دینے اور انتخابات کے وقت انتخابات کے لیے امیدوار بننے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ سیاسی حقوق میں۔ معاشی اور سماجی حقوق، معاشی اور سماجی حقوق میں کیا کیا باتیں شامل ہو جائیں گی آپ کے؟ یہ حقوق وہ حالات فراہم کرتے ہیں جو شہریوں کی خوشحالی اور خیر و عافیت کے لیے لازمی ہوتے ہیں۔ معاشی حقوق کا حوالہ اشارہ ملکیت کے حق، کام کے حق کی طرف ہے، جس کو ایک شہری آزادگی سے منتخب یا پسند کرتا ہے۔ اس میں مناسب معاوضہ، کام کے اوقات کی مناسب حد شامل ہوتی ہے۔ یہ حقوق ٹریڈ یونین کے حقوق میں بھی ترغیب دیتے ہیں۔ سماجی حقوق وہ حقوق ہیں جو کہ زندگی بسر کرنے کے لیے مناسب معیار کے لیے لازم ہیں، جس میں صحت، رہائش، خوراک، سماجی بہبود کا حق اور تعلیم کا حق شامل ہے۔ معاشی حق یہ ہے کہ مطلب ہر بندے کو کام کرنے کی آزادی ہو، وہ کام کرنے آرام و سکون کے ساتھ کام کرنا ہو، معاوضے کا طے کرنا اس کے لیے معاوضہ طے کرنا اس کا حق میں شامل، حقوق میں شامل ہے، اور کام کے اوقات اس کے حقوق میں شامل ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو بے دھڑک اور لگاتار کام پہ ہی لگایا جا سکے، اس کو آرام کا ٹائم نہ دیا جائے، وقفہ نہ دیا جائے۔ جبکہ سماجی حقوق میں شامل ہے صحت، رہائش، خوراک، یہ ساری چیزیں سماجی حقوق میں شامل ہوں گی آپ کے پاس۔ پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے شہری کے حقوق اور ذمہ داریاں۔ شہری کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہوتے ہیں؟ شہریوں کے حقوق ہے اظہار رائے کی آزادی، عبادت کرنے کی آزادی، انصاف حاصل کرنے کا حق، انتخابات میں ووٹ دینے کا حق، ملازمت حاصل کرنے کا حق، منتخب عہدے کے لیے امیدوار بننے کا حق، زندگی، آزادی اور خوشیوں کی تلاش کی انجام دہی کی آزادی۔ یہ تمام وہ حقوق ہیں جو تمام شہریوں کے حقوق میں شامل ہے، حق میں شامل ہے۔ اس میں کسی قسم کی مرد و عورت کی تخفیف نہیں کی گئی ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اسے یہ سارے حقوق حاصل ہیں۔ جبکہ اس کی ذمہ داریوں میں کیا کیا بات شامل ہے؟ ایک شہری کی ذمہ داریوں میں کیا کیا باتیں شامل ہوں گی؟ آئین کی حمایت اور دفاع کرنا، سماج کے متاثر کن معاملات سے باخبر ہونا اور آگاہی، جمہوری طریقہ کار میں شریک ہونا، قوانین کا احترام اور پاسداری کرنا، دیگر لوگوں کے حقوق، اعتقاد اور خیالات کا احترام کرنا، مقامی برادری میں شریک ہونا، آمدنی اور دیگر محصول ایمانداری سے اور وفاق ریاست اور مقامی اداروں کو ادا کرنا، ملک کا دفاع کرنا جب اس کی ضرورت ہو۔ یہ تمام وہ ذمہ داریاں ہیں جو ایک شہری کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتی ہیں آپ کے پاس۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے آپ کے پاس؟ ایک ہیڈنگ جو سب سے امپورٹنٹ ہوگی اس میں، وہ یہ کچھ ہے، جمہوری ریاست میں ایک شہری کا کردار۔ ایک جمہوری ریاست میں شہری کا کردار کیا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ایک شہری ہونے کے ناطے یہ ایک شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ
ووٹ دیتے ہوئے اپنے رہنما کو منتخب کرے. یہ بھی ایک شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیگر شہریوں کی حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں آگاہ کرے. شہری کو اس بات کی یقین دہانی کرنی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں کمیونٹی کی ترقی میں شریک ہے. آپ بچے کے طور پہ بزرگوں کی مدد کر سکتے ہیں. یہ شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے قوانین کا احترام کرے اور ریاست سے وفادار رہے. یعنی کہ ایک شہری کی جمہوری شہری کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ووٹ دیتے وقت ایک رہنما کو منتخب کرے, یعنی کہ صحیح رہنما کو منتخب کرے. یہ بھی ایک شہری کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ دیگر شہروں کی حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں آگاہ ہو, یعنی کہ ایک شہر میں یہ پالیسی ہے یا ایک صوبے میں پالیسی ہے تو دوسرے صوبے کی کیا پالیسی ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. شہری کو اس بات کی یقین دہانی کرنی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں کمیونٹی کی ترقی میں شریک ہے, یعنی کہ وہ کسی کمیونٹی میں ترقی کی جو شہری علاقے کی ترقی کے لیے کام کیا جاتا ہے اس میں شریک ہو, اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. منتخب نمائندوں سے رابطہ رکھیں. آپ اور آپ کے بزرگوں کی یہ حق حاصل کہ آپ ان منتخب نمائندوں سے رابطہ رکھیں جو آپ کی نمائندگی کرتے ہیں, لیکن متعدد لوگ رابطہ نہیں رکھتے. بعض افراد جو خوف محسوس کرتے ہیں یا نہیں جانتے کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کو اس بات سے آگاہ کیسے کریں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں. آپ کو کچھ معلومات دی جاتی ہیں, آپ کیسے اپنے منتخب نمائندوں کو ان باتوں سے آگاہ کر سکتے ہیں. ایک خط لکھیں, ملاقات کے لیے جائیں, ایک فون کریں, اجتماع میں بات کریں. یعنی کہ پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں, بہت سے لوگ شہری ایسے ہیں جو ووٹ تو دیتے ہیں لیکن ان ووٹ دینے کے بعد اپنے نمائندوں سے ملاقات کیسے کریں, اپنے مسائل یا کس طرح بتائیں, کیا مسائل ہے, کس طرح رابطہ کیا جائے. بہت سے لوگوں کو اس بارے میں علم ہی نہیں ہوتا, جس کے بارے میں یہاں پہ دیا گیا ہے کہ آپ خط لکھ کے رابطہ کر سکتے ہیں, ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں, ایک فون کر سکتے ہیں ان کو, یا اجتماع میں بات کر سکتے ہیں. جب وہ کسی اجتماع میں ہو تو اجتماع میں بہت سے لوگوں کے درمیان آپ اپنی بات بھی کر سکتے ہیں ان سے. اچھا, اس کے بعد ہے آپ کے پاس ایک ہیڈنگ ہے جو کہ اس کے بعد امپورٹنٹ ہیڈنگ میں شامل ہوگی. ویسے چیپٹر تو خیر یہ بہت بڑا ہے لیکن میں امپورٹنٹ ہیڈنگس کے حساب سے بتاؤں. قانونی مشاورت اور وکالت کیا ہے. قانونی وکالت کا مطلب یہ یقین دہانی کرنا ہے کہ سماج میں کمزور لوگ اس قابل ہیں کہ ان معاملات پر ان کی آواز کو سنا جائے جو ان کے لیے اہم ہے, ان کے حقوق کو بچایا اور تحفظ دیا جائے, ان کے خیالات اور حقیقی خواہشات پر غور کیا جائے گا جبکہ ان کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کیے جا رہے ہوں. قانونی مشاورت کا مطلب ہے, قانونی وکالت کا مطلب یہ یقین دہانی کرنا ہوتا ہے کہ سماج کا جو کمزور طبقہ ہے, یعنی کمزور لوگ جو ہیں, ان کے ہر طرح سے آواز کو سنا جائے, ان کو حقوق کو بچایا جائے اور ان کے حقوق کے لیے تحفظ فراہم کیا جائے. ان کا جو بھی حقوق ہے ان کی حقیقی خواہشات پر غور کیا جائے. یہ نہیں کہ کمزور طبقہ ہے تو جہاں مرضی آئے ایک جگہ سے ان کو دوسری جگہ شفٹ کر دیا جائے بغیر کسی. پاکستان میں ایسا ہوتا بھی ہے ویسے کہ کسی ایک کمزور طبقے کو کسی کام کی وجہ سے, یعنی کہ وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہاں سے اٹھا کے کسی دور دراز علاقے میں بھیج دیا جائے, جو کہ کچھ حد تک غلط بھی ہے, کچھ حد تک صحیح بھی ہے. صحیح اس سینس میں ہوگا کہ وہ جو کمزور طبقہ ہے وہ کسی اور کی جگہ پہ بلا اجازت آ کے رہنا شروع کر دے تو یہ بات تو غلط ہوگی. لیکن کسی ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے جہاں پہ وہ کئی سالوں سے رہتے ہوئے آ رہے ہیں, وہ ان کی جگہ تھی, مطلب وہ اپنا جگہ زمین پہ مکان قائم نہیں کر سکے, تعمیر نہیں کر سکے, لیکن اس کو اس بات پہ ہٹا دینا وہاں سے جا کے کہ یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو رہا ہے یا اس کی زمین کو ہڑپ کر لینا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. قانونی وکالت لوگوں کی امداد اور ان کو اس قدر قابل بنانے کا طریقہ کار ہے کہ اپنے خیالات اور تشویش کا اظہار کریں, معلومات اور خدمات تک رسائی حاصل ہو, اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو تحفظ اور ترغیب دیں, پسند اور انتخاب کو تلاش کریں. یعنی کہ قانونی وکالت اس بات کی امداد کرتی ہے, اس لوگوں کی مدد کرتی ہے, امداد کرتی ہے کہ وہ اپنے خیالات اور تشویش کا کسی دوسرے کے سامنے یا کسی بھی ایک پلیٹ فارم پہ جا کے اظہار کر سکیں, خاموش نہ رہ سکیں, یعنی اپنی بات کر سکیں. معلومات و خدمات کی تک رسائی ہو, یعنی کہ ان کو معلومات بھی ہونی چاہیے کس طرح کی خدمات لینی ہے, اس کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اپنے حقوق و ذمہ داریوں کو تحفظ بھی کرنے کی بھی ترغیب دیتی ہے. قانونی وکالت کی حکمت عملی کو ترقی دینے کا عملی طریقہ. مقاصد, آپ کیا چاہتے ہیں. ایک مؤثر قانونی وکالت کی کوشش کی ابتدا مقاصد کے واضح تعین کے ساتھ ہونی چاہیے. اس میں طویل المیعاد مقاصد, جزوی میعادی مقاصد شامل ہو سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کا تھیم کیا ہے, آپ کی سوچ کیا ہے, یہ آپ کو بتانا چاہیے. سامعین
یہ آپ کو کون دے سکتا ہے؟ وہ کون سے لوگ اور ادارے ہیں جن کو آپ حرکت دینا چاہتے ہیں؟ ان میں وہ شامل ہیں جن کے پاس تجویز اور سپرد کرنے یعنی عوامی اختیارات کا حقیقی رسمی اختیار ہے، اور دیگر کردار بھی ہیں جو اپنی فیصلہ سازی میڈیا، اہم انتخابی حلقہ اور دیگر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ان کو کیا سننے کی ضرورت ہے؟ ان مختلف سامعین تک پہنچنے کے لیے پیغامات کا سلسلہ جوڑنے کی ضرورت پڑے گی۔ جو عمل مؤثر ہوگا، مؤثر قانونی وکالت کے پیغامات کے عمومی طور پر بنیادی اجزاء ہوتے ہیں۔ کیوں قانونی وکالت کے مقاصد اس عمل کی ادائیگی کے لیے صحیح ہے، اور کیوں یہ ادائیگی کے لیے اختیارات کے سیاسی مفاد پہ ہے؟ کیوں انہیں یہ بات سننے کی ضرورت ہے؟ مختلف سامعین کے لیے سب سے زیادہ قابل بھروسہ قاصد کون ہے؟ قاصدوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں: ماہرین، اور جن کی ساکھ زیادہ تر فنی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی قابل بھروسہ پختہ آوازیں جو ذاتی تجربے پر گفتگو کر سکتے ہیں، اور با اثر لوگ جن کے کچھ سیاسی تعلقات ہوتے ہیں جو بااختیار لوگوں یا اداروں کو سننے کی خواہش پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اچھا، قدم نمبر 5 ہے کارروائی کا ہوتا ہے، قدم نمبر 6 وسائل کا ہوتا ہے، 7ویں پوائنٹ پہ آتا ہے اختلافات اور شگاف، 8ویں نمبر پہ ابتدائی کوششیں، 9ویں نمبر پہ تخصیص اور اندازہ لگانا۔ شروع کے 4 پوائنٹ میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں نے اس کو پورا پڑھ کے آپ کو بتایا ہے، جبکہ آخر کے جو 5 پوائنٹ ہیں آپ کے پاس وہ بھی امپورٹنٹ ہے، ایسے بات نہیں ہے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن شروع کے 4 پوائنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں نے اس کو پورا پڑھ کے بتایا ہے۔ اس چیپٹر کا کام آپ کو واٹس ایپ پہ اویلیبل ہوگا۔ امید ہے یہ چیپٹر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔